السلام علیکم ناظرین، اردو ٹرینڈز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں منٹ شو. گزشتہ 2 ماہ کے بعد جو ہے ہم نے پروگرام کو دوبارہ جو ہے کنٹینیو کیا ہے. کرنل صاحب جو ہے بیرون ملک آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے اور اب ان کی واپسی ہوئی ہے، تو ہم نے پروگرام کو جو ہے باقاعدہ دوبارہ جو ہے وہ ترتیب دینا شروع کر دیا. اور آج ہم جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور وفاقی سرکاری ملازمین جس طریقے سے گزشتہ کئی روز سے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اپنی تنخواہوں میں اضافے اور مراعات کے حوالے سے، حکومت کی جانب سے جو ہے ان کو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے آئے روز. کل بھی جو ہے اسی طرح کا ایک لالی پاپ ان کو دیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے جو ہے وہ ان کو وعدہ کرایا گیا کہ 24% تک جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا. جبکہ 2 دن پہلے جب ان سرکاری ملازمین کے ساتھ بات چیت ہوئی ان کی وزیر داخلہ کی اور وزیر دفاع پرویز خٹک کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ 40% تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے گا. لیکن کل جو ہے وہ ایک چیز سامنے آئی کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر دفاع اور محمد علی جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ 24% تک کی جو ہے وہ سمری پیش کی جائے گی، اور جو صوبائی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ ہم اضافہ نہیں کر سکتے، وہ صوبوں کو جو ہے درخواست کی جائے گی. آج کرنل صاحب سے ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کس نظر سے جو ہے اس سارے جو یہ اس وقت سینیریو جو بنا ہوا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیسا رہا آپ کا باہر کا ٹور؟ الحمدللہ. اچھا، اب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین ڈی چوک پر دھرنا دیے ہوئے، پولیس کی جانب سے بھی ان کو لاٹھی چارج شیلنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، وقفہ وقفے سے ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں، ہمارے ذرائع جو بتا رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کس طریقے سے اس سارے جو معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ رائٹ. سیریسلی میں آپ کو بتاؤں تو جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیمانڈز ان کی برحق ہیں، بیکاز جو تنخواہیں ہیں اس وقت وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. میں خیال ہے کتنی پرانی، جس کو لاسٹ ٹائم ہوا تھا وہ 10 ایئرز بیک، اس میں کتنے ایئرز بیک، وہ تنخواہیں بالکل بھی اتنی نہیں ہیں کہ وہ آج کل عزت سے اپنے گھر میں بیٹھ کے سروائیو بچوں کو پال سکیں. ٹھیک ہے، اسکولنگ ہے، بہت ساری چیزیں، کھانا ہے، ایگزسٹنس ہے. ان کی ڈیمانڈز اس لحاظ سے صحیح ہیں. ٹھیک ہے، دے نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ، ویری سیریسلی کنسیڈرڈ، کہ ان لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے. اور جو وفاق نے ابھی یہ انٹیریئر منسٹر نے شیخ رشید صاحب نے اینڈ ڈیفنس منسٹر اپنے پرویز خٹک صاحب نے اور محمد علی صاحب جو کہ میرا پارلیمانی منسٹر ہیں، مطلب کہ انہوں نے جو بھی ان کی فائنلی ہوئی ہے کہ 24% تک وہ بڑھائیں گے، بٹ اونلی فار دا فیڈرل امپلائیز. ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح کی حکومت کا جو سسٹم اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل امپلائیز کو ہی لک آفٹر کر سکتی ہے. جتنی وہ صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے ملازمین کی خود ان کی وہاں پہ صوبے کے آرڈرز کے مطابق وہ ان کو اپنی رولز کے مطابق ان کو وہ ایگزسٹ ان کی وہ تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. لیکن میں سر آپ کی بات یہاں پہ کرتا ہوں سر، کئی روز سے یہاں پر ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، آئے روز ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے گا. ریٹرن میں ان ریٹرن کوئی بھی چیز ایسی نہیں کی جا رہی. I'm going to come to that. First of all, میں بالکل اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے یو مے ہیو اے پرابلم ود PPP in the province of Sindh, بٹ باقی 3 صوبوں میں آپ کے ہی بندے ہیں جو حکومتیں کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کے بندے ہیں. کسی منسٹر کا یہ کہنا بہت ہی بڑا غلط لگتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے یا ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کس واسطے وفاق میں بیٹھے ہو؟ وفاق کی جو بھی چیز ہے اس کا جو دیٹ از ویئر دا پرائم منسٹر از لوکیٹڈ. بالکل. اور اس کا جو بھی منسٹر ہے اس منسٹر کا ایک لیول درجہ ان سے بڑا ہوتا ہے جو کہ پروونشل منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹھیک ہو گیا. بالکل. وائی کین دا پرائم منسٹر ناٹ گیٹ ان ٹچ ود دا صوبائی منسٹرز، اور ان کو کیوں نہیں بتا سکتا اور ان کو کیوں نہیں ڈائریکٹ کر سکتا کہ نو
اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اب بہت ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ لگ پڑے ہیں کہ اپنے آپ کو یس دے شوڈ ڈو سم تھنگ, لیکن جس طرح یہ بنا لو وہ بنا لو یہ کر لو فنڈ ادھر ادھر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ضروری ریسورس اس کا اپنا نیشن ہے, اس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہاں آپ ضرورت سے زیادہ مت ان کو پیمپر کریں, دیٹ از انڈرسٹوڈ, اور نہ ہی اپنے پارلیمنٹیرینز کو پیمپر کریں جو کہ کام کچھ نہیں کرتے سوائے اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے. اور جب آپ ان سے بات کریں تو میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں کہ ایسا تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے, تو ایسا تو برٹن میں بھی ہوتا ہے, فرانس میں بھی ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کی ہر ویلیو ان کے پاس بہتر ہے, لیکن نہیں, وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جون سے کہ جن کے لیے میں زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو کہ ابھی کتنے سارے ننگے ہو گئے امریکہ میں. اور بہت اچھا ہوا کہ پتہ لگا ان کو کہ جن کے یہ بڑے بڑے گن گاتے ہیں سارا وقت, وہ ایکچولی ہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں پہ بھی جب کسی کو کوٹ کرنا ایک مسلمان کے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے. تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ جی میں قاضی ہوں ادھر کا, یا میں منسٹر ہوں ادھر کا, یا میں اس کا یہ ذمہ دار ہوں, تو اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتے. ایک سیکنڈ سر, دا پوائنٹ از دے ہیو ٹو کم ٹو دس اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹو کم ٹو دس. دا پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. اور پرائم منسٹر کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں بنا دو وہاں بنا دو, یہ بلڈنگ کر دو وہ کر دو, forget that. ایک منٹ سر, ریئل ایجنڈا یہ ہے کہ آپ پہلے سرکاری ملازمین جو سراپا احتجاج ہیں ان کے لیے وہ صحیح ہے, کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے ان کو حکومت وقت کو کرنا چاہیے. وہ تو کہیں گے کہ میں بھی کہوں گا فار ایگزامپل کہ جی 100% میری تنخواہ بڑھا دو. لیکن اگر آپ نہیں بڑھا سکتے, کیونکہ آپ نے صرف میرا خیال نہیں کرنا, آپ نے 10,000 لوگوں کا خیال کرنا ہے, تو آپ ریزنیبل جو انہوں نے 24%. ایک سیکنڈ, گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 21 تک کے لوگ ہیں, بڑھنی چاہیے سر. 21 والے کی آپ مہنگائی کا ریشو دیکھیں گے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, پیٹرول روزانہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, بڑھتا جا رہا ہے سر, سب کچھ دیکھ رہا ہوں. کی ایکسس نہیں, عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. سر یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کیوں لڑائی کرنا چاہتے ہیں میرے سے, کیوں ایسی باتیں کروانا چاہتے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا. میں اس واسطے اس بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں ذہن, میں صرف فار دا ڈیکورم آف دا پروگرام میں نہیں بولتا, ادروائز کوئی ایسی بات ہے نہیں جو کہ ابیوسو نہ ہو ہماری سوسائٹی میں. اینڈ ابیوسو ہمارے میں سے ہیں کون؟ پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز. آئی مین جو کہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں, ہمارا ایسا وہ سیزن, ایسا وہ بنا ہوئی ہے ایٹماسفیئر کہ ہر ایک شرم ہی نہیں آتی ہے جس طرح یہ بہیو کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. بل بھی نہیں, دے ڈونٹ ایون ڈسکس دا بل. ان کی تو بلکہ جونسی پیز ہیں جو ان کی بڑھائی ہوئی ہیں, ان کا تو پورا یہ نکالیں نا, وائٹ پیپر نکالیں کہ ان کی مراعات کیا ہے, ان کی چیزیں کیا ہے, کرتے کیا ہے, ڈلیور کیا کر رہے ہیں. اور جو ایم پی اے یا ایم ایل اے نہیں ڈلیور کرتا, یا جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں, جونسی کے پارلیمنٹ کے لیے زیب نہیں دیتی, یہ میں ریاست مدینہ یا مسلم پارلیمنٹ یا اسلامک پارلیمنٹ یا کسی بھی نیشن کی کوئی بھی پارلیمنٹ, ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں ہوتا سر. چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں کسی بھی ملک کی, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ جیو ہے, چاہے وہ انڈین ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, اگر اس کی پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ آ جائیں اور یہ کچھ کریں گے تو یہ تو پھر کام کچھ نہیں چل سکتا. اور آپ ان کی حرکتیں دیکھیں, میں تو یہاں تو پھر یہ ہے کہ نیشن ان کا آ کے تو پوری طرح اسٹرکٹ ایکشن لے. یہاں یہ ہے کہ ان لوگوں کی کلچرنگ کرے. جہاں پہ بھی جب کوئی بندہ, ابھی 21 کی تو میں نہیں کہتا کہ 21 یا 22 گریڈ کی آپ تنخواہیں بڑھائیں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک فرسٹ جو پہلی گریڈ ہے اس سے لے کر 18-19 گریڈ تک تو لازمی بڑھنی چاہیے. کیونکہ کل دیکھیں جو 19-20 گریڈ تک لازمی بڑھنی چاہیے, باقی 21 کو آپ تھوڑا سا رہنے دو, یا ان کا کم پرسنٹیج آپ کم کر دو, لیکن 20 تک تو لازمی کرنی چاہیے. یہ لوگ جو سے نہیں کر پا رہے اپنا لک آفٹر اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا, اپنی عزت کا. لیکن ریاست مدینہ میں سر ان کو مار دھاڑ نہیں. ریاست مدینہ کا میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں سر, 1 منٹ کیا گیا پولیس کی جانب سے, یہی ریاست مدینہ سر. 1 منٹ, ریاست مدینہ کو آپ نہ چھیڑیں. ریاست مدینہ جب وہ بات کرتا ہے پرائم منسٹر جی سے, سر ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پر ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ سر, آئی اسٹینڈ سر, میں آپ کی ہر بات کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہوں جو اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہوئے تنخواہوں کے لیے. لیکن
ریاست مدینہ والی بات. آپ نے جب 60 سال میں سب کچھ ننگا کر کے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ سب کو گنتے ہیں, سب کو نہیں گننا چاہیے. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے خراب کیا اور ایک آدھ ملٹری والے نے. ادروائز جتنے بھی ہیں یہ سارے پولیٹیشینز کی اپنی کمزوریاں اور اپنی کرپشن ہے جس نے ہر چیز کو گندا کیا ہے. یہ ماننا پڑے گا. یہ ہسٹری غلط بتاتے ہیں, ٹی وی شوز میں بیٹھ کے غلط بات کرتے ہیں, اور شرم بھی نہیں آتی کہ جو پکڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہیں تھیوز ایز روگز, اور یہ لوگ آگے بڑے آرام سے میں نہیں, یہ تو بڑے اچھے ہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. لعنت. اگر اس طرح کے لوگ, اگر عقل والے یہ کام کریں گے, جن کے پاس عقل یا جن کے پاس فہم ہے, یا جن کو لیڈر چنا گیا ہے, what the COM should do is the COM should immediately reject these people and let's wait for the next election or whenever the election happens. مت کسی بھی حالت میں, چاہے وہ ₹1,00,000 دیتا ہے, چاہے وہ بند کباب دیتا ہے, چاہے وہ روٹی دیتا ہے, چاہے وہ بریانی دیتا ہے, مت اپنے بچوں کی زندگی رولو ان ایسے لوگوں کے پیچھے جو کہ یا جو اس عزت کے لائق نہ ہو. سر گریڈ 19 تک آپ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. یس, ہونا چاہیے. 20 اور آگے 22 تک جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا کم کریں, لیکن ان کا تو لازمی ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شرکت کا. جی ناظرین, آپ نے ساری ہماری گفتگو سنی. جس طریقے سے یہ سرکاری ملازمین ہیں, وفاقی ملازمین ہیں, پہلی تو بات یہ کہ صوبائی سطح کے اوپر جس طریقے سے بات کی جاتی ہے, وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا, وزیر دفاع کی جانب سے کیا, تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ وفاق کی علامت گورنر سندھ یا گورنر پنجاب, گورنر کے پی کے, گورنر بلوچستان, آپ کے اپنے ہی نمائندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ان کو تجاویز دے سکتے ہیں, آپ ان کی تنخواہوں میں اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو. یہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت جس طریقے سے مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی ہے عام آدمی کی, گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 19 تک, کرنل صاحب نے بھی کہا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے, ان کی برات بھی جو ہے اضافہ اس میں کرنا چاہیے. تو یہ جو اپنے حقوق کے لیے یہاں پر آئے ہوئے, ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو آپ لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین, آج کا آپ نے سارا ہمارا پروگرام دیکھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.